अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खदमत है। 24 दिसंबर बरोज़ इतवार। आज आप प्रोग्राम देख रहे होंगे और कोशिश होगी ज़रा टाइमली प्रोग्राम आप पब्लिक हो जाए और आइंदा से रूटीन मेरी यही रहेगी ताकि आप तक लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। आज बड़े तारीख के निगरान हुकूमत तवील तरीन पंजाब का तो समझ लें तकरीबन एक साल पूरा होने को आ जाएगा। निगरान हुकूमत आइन इजाज़त नहीं देता और यहाँ आइन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। कोशिश करूँगा तारीख की और आग से आप तक वो बात बचाऊँ। दूसरी जो अहम बात है, रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात धांधली प्री पोल रिगिंग जारी है। मैंने एक ट्वीट किया बैकग्राउंड पे जिसपे मैंने कोशिश की है कि मैं सारे हालात पहले मैं उस पर मैं बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो मैंने एज इट इज़ क्या लिखा है। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ बनाना या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218(3) और जजमेंट्स मौजूद है इसके ऊपर। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो हालात और वाक़यात और उससे हट कर हो। और याद रखिएगा अपने साथ लोग रखें, मोबाइल रखें, कागजात नामजदगी फिल करते हुए जमा कराते हुए पूरी वीडियो फिल्माएँ उसकी और इसको पब्लिक भी कर दें साथ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी हो, और उसकी एक फ़ाइल बना लें साथ। फिर एक तहरीरी तौर पर आपने दरख्वास्त देनी है, रिटर्निंग अफसर को जमा करानी है। वो लेनी नहीं उसने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। दरख्वास्त बनाएं, उसकी कॉपी भिजवानी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हर सूबे के अंदर मौजूद है, वहाँ जानी है और इसी तरह कॉपी बरा इतला लिखते हैं। फिर एक लिख देनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं, फैक्स करें, हर चीज़ अवेलेबल है और कोरियर कर दें। जो कुछ आपने सारा कुछ आपके साथ राम कहानी हुई है, एक एक चीज़ सबूतों के साथ ये वीडियो में अटैच कर रही हूँ, हर जगह भिजवा दें। रात मैंने आपको बता दिया था अपने सैकड़ों शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वैसे जो हो रही हैं वो सारी, यानी ये इलेक्शन कमीशन की शफाफियत आप अंदाज़ा लगाएं 218(3) की आर्टिकल की वायलेशन है। यही नहीं, फिर आपके साथ अगर कागजात छीने जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है, मुकदमे की दरख्वास्त दें अंदराज मुकदमा मुतलका थाने में, कॉपी बरा इतला वहाँ के जो सिटी चीफ पुलिस ऑफिसर है उसको आईजी को कॉपी भिजवाएं और इसकी कॉपी बरा इतला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जाए ताकि वहाँ तक पहुँचे और आप आपकी बात जो है ना वो क्लैरिटी के साथ, ये सारा सबूत रखना है आपने फैक्स, ईमेल और डाक के ज़रिए। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो सके तो आपको ये मेहनत आपके हाथ की करनी है। और ये सारी चीज़ें जो सबूत आप रख रहे हैं ना, अगले दिन हाई कोर्ट में भी चले जाएं कि ये वाक़या हुआ है, ये आपके साथ शेड्यूल बैकग्राउंड पे चल रहा है। 30 तारीख तक कागजात नामजदगी वसूल कराने की तारीख है। क्या मैंने बताया? 30 तारीख तक है। तो ये सारी अगर कागजात नामजदगी वसूल नहीं हुए, आप फिर हो सकते हैं हाई कोर्ट इजाज़त दे दे कि ये ज़्यादती हुई है, रोका गया है। लेकिन अदालतों का काम यही है और ये अदालतों की ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करता हूँ। क्या है? ड्यूटी है, अदालतों की ड्यूटी है, तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने अपने तौर पर पूरी कोशिश करनी है, पीछे नहीं हटना। ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा है, मैंने ये सारी हालात और वाक़यात दिखा के मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दिए। मैं अब ले चलता हूँ पहले निगरान हुकूमत की तरफ, फिर बाकी जो आगे और बल्ले का खौफ तो मौजूद है। इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयार है, मैदान में उतर रही है, मैदान में उतर गई, साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो बचेगा कुछ नहीं। क्या नहीं बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं पहले ज़रा बता दूँ आपको, वो मैं बड़ा हंसी मजाक और मैंने ट्वीट भी किया है उसको और मैंने कोशिश की है वो बता सकूँ। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। अवाम 8 फरवरी को इलेक्शन में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सफाया कर देंगे। और मैंने कहा बिल्कुल पूरी कौम ऐसे लोगों को दफन कर देगी अगर साफ शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन हुए। शहबाज शरीफ का जो बात कही है वो, और मैंने उसको कोट करके ये बात मैंने बड़ी और जो बातें मैंने आपके सामने रखी आप लोगों ने वो सारी बड़ी वजाहत के साथ देख ली हैं आपने। ये नहीं कि आपने रहने नहीं दिया, कोशिश आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, लाइक करते हैं और चीज़ें ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी भी है। मैं आपको अब ले चलता हूँ। मैं पहले ज़रा निगरान सेटअप जो है, ये तारीख का पाकिस्तानी तारीख का तवील तरीन सेटअप हो गया है। वो कैसे, वो मैं आपके साथ रख देता हूँ। और अनवारुल्लाह काकड़ बतौर निगरान वज़ीर 131 दिन, कितना दिन है? 90 दिन के लिए आना होता है। मियाँ मोहम्मद सोमरू जो है निगरान हुकूमत 130 दिन की थी और 14 अगस्त 2023 को इन्होंने हलफ उठाया था अपना। ये काकड़ साहब ने अजीब व गरीब सी बातें कर, तारीख में इतना कन्फ्यूज़ और नालायक तरीन निगरान वज़ीर आज़म हमने नहीं देखा। इसको पता ही कुछ नहीं है,
یعنی خدارا یار پتہ نہیں کیسے ہم نے چن لیا ایسے آدمی کو جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا باتیں وہ کر رہا ہے۔ ناصر الملک صاحب تھے 18 اگست 79 ڈیز کے لیے، 90 دن نہیں تھے پورے۔ اور جسٹس ریٹائر ہزار خان کھوسو 25 مارچ 2013 سے 4 جون 2013 تک نگران وزیر اعظم رہے، وہ 71 روز کے لیے نگران وزیر اعظم رہے۔ میاں سومرو 16 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 تک نگران وزیر اعظم رہے، وہ 130 دن کے لیے نگران وزیر اعظم تھا۔ ملک معراج خالد 5 نومبر 1996 سے 16 فروری 1997 تک نگران وزیر اعظم رہے، 104 دن۔ معین قریشی 18 جولائی 1993 سے 18 جولائی 1993 تک نگران، وہ 92 دن منصب پر فائز رہے۔ بلخ شیر مزاری 18 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک نگران اور 38 روز۔ غلام مصطفیٰ 6 اگست 1990 سے 5 نومبر 1990 تک نگران وزیر اعظم رہے اور اس منصب پر 91 دن فائز رہے۔ اور پنجاب حکومت آپ کی فروری کے بعد کی آئی ہوئی ہے اور اگلے سال پر پورا ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے گا، دنیا کا ریکارڈ قائم کر دیں گے یہ سارے۔ اور اس طرح دہشت گردی فیصلہ آباد کی ایک جو میں نے بات کرنی ہے، جڑا والا واقعے میں جو ملوث 3 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں انہوں نے، اور مچلقہ جمع کرانے کے اور یہ اب گرفتاری کے بعد ضمانتیں دی تھیں، جو یہ ذرا صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا کہ اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں وہ آپ تک ایگزیکٹ آنے چاہیے۔ اچھا، میں اب تاریخ کے اوراق میں کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ میں لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو کسی ایسے پروسیس کا حصہ نہیں بننا کہ جو، دیکھیے 75 سالوں سے اس قوم کے ساتھ کیا ہو جائے، 40 سالوں سے یہ چلے ہوئے کارتوس، یہ پروجیکٹ 85 کب تک یہ چلے گا؟ اور صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے میری کوشش ہوگی۔ میں پاکستان آج انشاءاللہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تھوڑی دیر تک میں انشاءاللہ پاکستان پہنچ جاؤں گا، اور وہاں میری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں میرا الیکشن ہی ٹاپک ہوگا، الیکشن کو صاف شفاف کیسے بنانا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے مردوں کے ووٹوں کے حوالے سے، ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے اور بہت سے معاملات میں نے پبلک انٹرسٹ میں اٹھائے تھے۔ اب میں دوبارہ انشاءاللہ اٹھاؤں گا تاکہ آپ تک حق اور سچ کی بات سامنے آتی رہے۔ عدالتوں کا وہ کردار نہیں ہے، یہ تو لکھی پڑی بات ہے، اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یا میں کیا آپ کو گوشوار کر سکتا ہوں۔ میرا تو کام ہے آپ تک اور قوم کو آگاہی دینا ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے سچ بتانا ہے۔ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے 62(1)(f) کی نہیں ہے، وہ تاحیات نااہلی ہے، اور فروری میں 2 فروری سے نواز شریف کو، اب نواز شریف کے کاغذات نامزدگی آئے ہوں گے اور یہ مسترد ہونے چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے 30 دسمبر تک فیصلہ ہونا ہے، 30 دسمبر تک یہ ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی اور وہ مسترد ہونے ہیں، اور پھر فروری شروع ہوگا۔ وہاں پر سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ جناب یہ مدتی کو 5 سال کے لیے کہنے کی بات کرے گی، لیکن یہ اس وقت یہ دین اسلام کی شرع کو اگر میں سمجھتا ہوں وہ توڑیں گے، کہ وہاں صادق اور امین کے حوالے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا یہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتی ہے، اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آئین اور قانون کی منشا بھی ہے اس میں، چونکہ جہانگیر ترین بھی ہے، جہانگیر ترین بھی اس میں آتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ 2 شخصیات کو فائدہ دینے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نظام بچھایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کو ایک ایسے کیس میں کہ جس میں نہ سارا ہے نہ پاؤں ہے، فراڈ اور فریب پر مبنی کیس ہے، ہر چیز عمران خان صاحب کی دیکھیں جو چیزیں خریدی ہیں وہ ڈکلیئر کی ہیں۔ میں پھر آخر میں بتانا چلوں آپ کو، سیکشن 137 توشہ خانہ، اس میں اب نیب کے کانٹیکس میں بھی لے کے آ رہے ہیں، اور نیب کا بھی کیس نہیں بنتا۔ کمال نیب کا دائرہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ کر رہا زیادہ کر رہا تو ایف آئی اے نے کرنا تھا، نیب کا کنسرن اس کانٹیکس میں کہاں سے آ گیا؟ اگر کرنا ہے تو انشاءاللہ پاکستان جا رہا ہوں آگے، پھر میں توشہ خانہ والے معاملات بھی جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ اب جتنی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں جو عدالتوں میں، اور کوشش کروں گا کہ میں جتنا میکسیمم ہو سکے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے آؤں۔ توشہ خانہ کا ایک چیز خریدی 100 روپے کی، آپ نے 300 روپے کی بھیج دی، 300 روپے ڈکلیئر کریں آپ کی مرضی ہے، اور جو آپ نے خریدی ہے چونکہ آپ اوریجنل پرائس کی سرٹن اماؤنٹ دیتے ہیں، اور اسیسمنٹ یہ تاریخی طور پر چلی آ رہی ہے، میں آج تک ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ڈیٹا نہیں ملا، پورا ڈیٹا ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، وہ پورا ڈیٹا لینے کی کوشش کریں گے۔ آئین اپنا قانون جو ہے نا سیکشن 137 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، وہ ذمہ داری دیتا ہے 120 دنوں کے اندر
30 جون 2018 کے جو 19 کے کہہ رہے ہیں، چلیے عمران خان صاحب کو جو اثاثے تھے، جو انہوں نے جو سیل پرچیز 18 میں تو ابھی حکومت نہیں آئی تھی، 19 میں آ جائیں، اور یہ دسمبر 2019 تک آپ نے داخل کرنے تھے سالانہ گوشوارے جو ٹیکس میں دیتے ہیں، اور اپریل 2020 کچھ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، قانون یہی کہتا ہے. پھر 2020 کے اپریل 2021 کچھ نہیں کیا، پھر اپریل 2021 کے اپریل 2022 کچھ نہیں کیا. ہر چیز ڈکلیئر کی گئی ہے. اگر لے کے بیچ میں خریدی گئی تو سال میں ڈکلیئر آپ کو یہ نہیں کرنی. یہ بیسک پرنسپل ہے، یہ ساری شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ سارے سالوں میں کچھ نہیں ہوا. یہ بڑی یاد رکھنی ہے بات. کیا ہوا پھر پلان جو شروع ہوتا ہے آپریشن رجیم چینج کہہ دیں، جو بھی پلان اس کا نام دیں، درخواست جاتی ہے اسپیکر کو، طے ہوتا ہے 5 MNA درخواست دیتے ہیں آرٹیکل 63(1)، کے تحت اختیار ہی کوئی نہیں ہے. وہ لکھی ہوئی ہیں 62 اور 63 کی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب جو تاریخ میں بہت ایک ایسا کردار ادا کیا انہوں نے، وہ تاریخ میں یاد رکھے گا. وہ اس ریفرنس کو بھجوا دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو 2 اگست کو، 4 اگست کو ملتا ہے، اور 19 سپتمبر کو عمران خان صاحب کو نااہل کر دیتے ہیں. 62(1) ہے. الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹریبونل، ساتھ کہتے ہیں استغاثہ جائے گا. سیکشن 137 کی وائلیشن، 167 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، اور 173 174 میں وہ سزا دی ہے 3 سال کی. اور یہ چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. جناب چیف جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. نہیں ڈیسائیڈ ہوتا. میں ایک ووٹر کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں، جابر کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بنتا ہے، اور وہاں عمران خان صاحب بھی آ جاتے ہیں. ہم لارجر بینچ پر بیٹھے 5 ممبر بینچ کا، جیسے شاہد کریم نے سیکشن 137 کا کہہ دیا، نہ الیکشن کورٹ ہے نہ ٹریبونل ہے. یہ بھی چیز طے کر دی ہے. بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھنی، یہ چیز طے ہوگی، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا اس کے اندر. پھر اب یہاں ان کو درخواست واپس لینے کی بات کی جاتی ہے، اس دوران پھر استغاثہ شروع ہو جاتا ہے. جو الٹیمیٹ افیکٹ ہے اس میں عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے. 5 اگست کو پکڑے جاتے ہیں، وہ سزا چیلنج کی جاتی ہے. سزا پھر بھی بڑا وقت لگتا ہے، سسپینڈ ہوتی ہے. اس میں نااہلی پڑی ہوئی ہے. نااہلی پہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. اور یہ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں، سیکشن 561 اور پتہ نہیں ادھر کی کہانی کون سی چیزیں ساری سامنے آتی ہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ کو مکمل انصاف فراہم کرنا ہے. اور ویسے بھی میں چاہوں گا یہ اپیل ڈیسائیڈ کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ تو بات ختم ہو جائے گی. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے عمران خان کے کیس. عمران خان اہل ہوں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.